بات یہ ہے کہ انسانوں کو کسی بھی مصنوعی طریقے سے نہیں جوڑا جا سکتا. انسانوں کو صرف نظریہ جوڑ سکتا ہے. باقی قوموں میں اتحاد ہوتا ہے، وہاں پہ بنیادی تعصبات جو ہوتے ہیں نا، مثلا ایک قوم ہوتی ہے، کوئی ترک نیشنلزم ہے تو اس کی بنیاد پہ اتحاد ہو جاتے ہیں، جرمن ہے تو اس قوم کی بنیاد پہ اتحاد ہو جائے گا، کہیں زبان ایک ہوتی ہے تو اس کی بنیاد پہ اتحاد ہو جاتے ہیں. مجھے پتہ ہے آپ جن فرقوں کی بات کر رہے ہیں وہ مسلکی نوعیت کے فرقے ہیں، ان کی بات کر رہے ہیں، لیکن یہ بھی تو فرقہ ہی ہوتا ہے نا. میں پاکستان ہوں، آپ افغانستان ہیں، وہ ایران ہے، امت تو ایک تھی. یہ 58 فرقے، ان کو کیوں نہیں گنتے پھر آپ؟ نہیں، دیوبندی بریلوی فرقے ہیں یا یہ بھی فرقے ہیں؟ اور وہ بیچارے لاؤڈ سپیکر پہ تقریریں کر کے بیٹھ جاتے ہیں، یہ تو بندوقیں لے کے بھی ایک دوسرے کو مارتے ہیں. ابھی ایرانیوں نے ہمارے اندر مارے تھے میزائل، ہم نے ادھر جا کے مار دیے. چلیں اب پھر اللہ نے خیر کیا، بھائی بھائی بن گئے. اس سے پہلے عراق اور ایران لڑتے رہے، کبھی عراق چڑھ جاتا ہے کویت کے اوپر. یہ امت مسلمہ ہی کے فرقے نہیں ہیں. بڑا فرقہ کون سا ہے؟ سیاسی فرقہ بڑا ہے یا مذہبی فرقہ بڑا ہے؟ اب اصل میں یہ ہوتا ہے بیانیہ، اور بیانیے کا زور ان الذین فرقوا دینہم وکانوا شیعا، یعنی جن لوگوں نے اپنے دین ٹکڑے کر دیا، یعنی بریلوی، دیوبندی، اہل حدیث، وہابی، شیعہ، فلانے فلانے. ہمارا ذہن ادھر جائے گا، ادھر نہیں جائے گا. یہ بڑے فرقے ہیں، میں آپ کو صحیح بتاتا ہوں. جب آپ اللہ کے سامنے پیش ہوں گے بڑے فرقوں کے طور پر یہ 58 پیش ہوں گے. جس امت میں دوسرا امیر نہیں ہو سکتا وہاں 58 امیر بن کے بیٹھے ہوئے ہیں، بھائی یک وقت بیٹھے ہوئے ہیں. علاج اس کا کیا ہے؟ ظاہر ہے قومیت کا جذبہ تو علاج نہیں ہو سکتا، وہ مزید تقسیم تو ہو سکتی ہے، علاج نہیں ہو سکتا. زبان کا مسئلہ علاج نہیں ہو سکتا، تقسیم تو ہو سکتی ہے، علاج نہیں ہے. علاج اس کا وہی آب نشاط انگیز ہے، ساقی سارے توحید پرست بنیں گے تو اتفاق ہوگا، نہیں تو نہیں ہوگا. وحدت توحید عطا کرتی ہے، اتحاد توحید سے ہے، اس کے بغیر نہیں. اللہ والے بنو. رہ گئی یہ بات، یہ جو آیت آپ نے پڑھی ہے نا، اس کا اصل مفہوم تو بالکل ہی کچھ ہو گئے. اس معنی میں اور آپ بھی وہی ہیں. دین کہیں زندگی کو، نظام اطاعت. دین کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ نظام اطاعت. ان الذین فرقوا دینہم، جنہوں نے اپنی زندگی کے حصے کر لیے. مسجد میں آئے اللہ والے، بازار میں گئے تو مارکیٹ والے، گھر میں گئے تو برادری والے. وہاں اب اللہ کا دخل نہیں ہے، اللہ تو مسجد میں رہ گیا. عدالت میں آئے تو ٹرک والے. اور پھر ادھر سے ٹرک لیا، ادھر سے عمرہ کرنے چلے جاؤ. یہ دین کا دین کو تقسیم کر دینا ہے. مسجد میں اور خدا، اور مارکیٹ میں اور پارلیمنٹ میں اور عدالت میں اور. رہ گئے وہ جو مذہبی فرقے ہیں نا. تو اب اس کے بارے میں یہ بات جان لیجئے کہ وہ کسی واز سے سدھرنے والے نہیں ہیں. وہ بھی اپنی اپنی جگہ پہ قائم و دائم ہیں. ہاں اتنی بات ہو سکتی ہے کہ اگر دین قائم ہو جائے تو اس کے بعد ان کے اندر یہ جو زیادہ شدت ہے یہ کمی لائی جا سکتی ہے. وگرنہ اس وقت اگر تھوڑا سا آپ کبھی جھانکے نا ان کے اندر جا کے، تو ان کے اندر یہ اختلاف کو شدت دینے والی ہوائیں، جو پھونکے مارنے والے ہیں نا، وہ بھی ریاست کے اہلکار ہی نکلیں گے. کیونکہ مولوی پھٹے رہیں گے تو ہم سے کوئی عدل کا تقاضا نہیں کرے گا، اور انہیں چھوٹا ہدف دیے رکھیں گے تو یہ ایک دوسرے سے لڑتے رہیں گے ان اہداف کی وجہ سے، اور ہماری گڈی چڑھی رہے گی. تو جب تک وہ عادلانہ نظام قائم نہیں ہوتا، یہ مذہبی فرقہ واریت بھی ختم نہیں ہوگی. یہ ایک دوسرے سے کون لڑاتا ہے؟ آپ ادھر سے بندوق لے کے اسلام آباد لا کے مجھے دیں نا، میں مانوں آپ کو. تو یہ پورے پاکستان میں اسلحہ کون سپلائی کرتا ہے؟ کیسے پہنچتا ہے؟ تو کوئی تو آنکھ جو ہے نا چھپا دوسری طرف گھما کے رکھتا ہے، تو ٹرکوں کے ٹرک چلے جاتے ہیں اسلحے کے. تو فیسیلیٹیشن ہوتی ہے تب ہوتا ہے، وہ ریاست کے اداروں کی طرف سے ہوتی ہے تب ہوتا ہے، اس کے بغیر نہیں ہوتا.